سر ہم ایک دن میں انگلش کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ سر ہم ایک ہفتے میں فر انگلش بولنا چاہتے ہیں، مگر ہمیں کوئی ایسا ٹوٹکا بتائیں کہ ہم 10 دن میں بالکل انگریزوں کی طرح انگلش بولنا شروع کر دیں۔ سر ہمیں کوئی ایسی کتاب بتائیں جس کو پڑھنے کے بعد ہم انتہائی آسانی سے انگلش سیکھ سکیں۔ یہ ہیں وہ چند سوالات جو آج کل ہر بندہ اپنے انگلش ٹیچر سے پوچھ رہا ہوتا ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو بتا دوں یہ انتہائی اہم ٹوٹکا جس سے آپ بھی انگلش زبان میں بہت ہی آسانی سے مہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب، مگر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں لگے اس بیل آئیکن کے بٹن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ جی تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹے سے بچے کی مثال دیتا ہوں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے آپ سوچئے کہ ایک چھوٹا سا بچہ کس طریقے سے کوئی زبان بولنا سیکھتا ہے۔ یہ ہیں ہمارے بابا جی نوم چومسکی، جو کہ انگلش لینگویج اینڈ لنگوسٹکس کے اندر آئنسٹائن مانے جاتے ہیں۔ نوم چومسکی کا کہنا ہے کہ ہر انسان میں پیدا ہونے سے پہلے ہی ایک ڈیوائس فٹ ہوتی ہے۔ اس ڈیوائس کو ہم لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس یعنی ہم اس کو LAD یعنی لیڈ کہتے ہیں۔ یہ ہر انسان کے اندر پیدا ہونے سے پہلے ہی موجود ہوتی ہے اور یہ ہر انسان کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ وہ کوئی بھی زبان سیکھ سکتا ہے۔ اگر فار ایگزامپل ایک بچہ پاکستان میں پیدا ہوتا ہے اور دوسرا بچہ امریکہ میں پیدا ہوتا ہے تو ان دونوں بچوں میں اتنی خاصیت موجود ہوتی ہے، یہ ایبیلٹی موجود ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی زبان سیکھ سکتے ہیں، مگر یہ دونوں بچے ہمیشہ وہی زبان بولنا سیکھتے ہیں جن زبان میں ان کے ساتھ ہم کوئی بھی بات کرتے ہیں، یعنی ہم ان کے والدین اس سے جس زبان کے اندر بات کریں گے یا اس کے انوائرمنٹ میں رہنے والے لوگ اس سے جس زبان کے اندر بات کریں گے، جو انوائرمنٹ اس کو پرووائڈ کیا جائے گا اسی انوائرمنٹ کے حساب سے ہی وہ لینگویج کو لرن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ایک بچہ پاکستان میں پیدا ہوتا ہے تو اگر وہاں اس کے ارد گرد کے لوگ اردو زبان بولنا شروع کرتے ہیں اس کے ساتھ، اس کے والدین اس کو اردو کے اندر کوئی بات سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، تو وہ بڑا جیسے ہوتا جائے گا، بڑا ہوتا جائے گا تو وہ اردو زبان سیکھے گا۔ امریکہ کے اندر رہنے والے لوگ انگلش زبان بولتے ہیں تو وہ اپنے بچوں سے جب انگلش زبان میں ہم کلام ہوں گے تو وہ بچہ انگلش زبان سیکھے گا۔ مگر آئیے ہم گوگل سے پوچھتے ہیں، ہم اپنے اس گوگل ماموں سے پوچھتے ہیں کہ ایک بچہ کتنی سٹیجز کو فالو کر کے یا کتنے سٹیجز میں ایک زبان سیکھتا ہے، یعنی ہاؤ مینی سٹیجز آف لینگویج ایکوزیشنز آر دیئر، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں میں آپ کو یہ باور کرا دوں کہ لینگویج ایکوزیشن کا مطلب ہوتا ہے وہ زبان جو ہم قدرتی طور پر خود سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ہم قدرتی طور پر اپنے آپ سیکھتے ہیں۔ تو گوگل ہمیں کچھ مختلف 5 سٹیجز بتاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان 5 سٹیجز کا جو دورانیہ ہے وہ یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو 1 مہینہ ہوتا ہے، 2 مہینے ہوتے ہیں، 1 مہینے سے لے کر 30 مہینے تک، یعنی 2.5 سال کے عرصے تک کا یہ مہینہ ہوتا ہے، 2.5 سال کے عرصے تک کا یہ دورانیہ ہوتا ہے۔ اسی دوران ایک بچہ بار بار ایک ہی لفظ کو دہراتا رہتا ہے، یعنی پہلے وہ آدھے ادھورے الفاظ بولتا ہے، وہ بار بار کوئی غلطی کرتا ہے۔ اگر دیکھا جائے کہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے جب وہ بولنا شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ ماما بابا بولتا ہے تو وہ صحیح طریقے سے نہیں بول پا رہا ہوتا، وہ غلطیاں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے پھر یہ کہیں جا کر وہ آدھے ادھورے الفاظ بولنا سٹارٹ کرتا ہے، پھر کہیں جا کر وہ ایک لفظ بولنا سیکھتا ہے۔ اب وہ ایک لفظ بولنا سیکھتا ہے، اس کے اندر بھی بہت ساری مسٹیکس آ رہی ہوتی ہیں، پھر وہ کچھ وقت گزرتا ہے تو وہ 2 الفاظ بولنا شروع کرتا ہے، یعنی 2 الفاظ کا مجموعہ بولنا سٹارٹ کرتا ہے، پھر کچھ دن گزرتے ہیں، کچھ عرصہ گزرتا ہے تو وہ 3 الفاظ کا مجموعہ بولنا سٹارٹ کر دیتا ہے، شروع کرتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اس کا جیسے دورانیہ بڑھتا جاتا ہے، 3 الفاظ سے آگے وہ ایک مکمل جملہ بولنا سٹارٹ کر دیتا ہے، اور اس کے اندر اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو ان کے والدین ان کو درست کر دیتے ہیں۔ تو یوں آخر کار وہ ایک زبان بولنا سیکھ جاتا ہے۔
لیکن اس دوران میں کہیں بھی اس نے گرامر کا لفظ استعمال نہیں کیا ہوتا، یعنی وہ کہیں بھی گرامر سے یہاں واقف نہیں ہوتا کہ کون سی چیز ناؤن ہے، کون سی چیز فاعل ہے، کون سی چیز مفعول ہے، مطلب جو گرامر کا ڈیفرنٹ پارٹ ہوتا ہے، فعل، فاعل، مفعول، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اچھا، تو اس کے بعد لیکن جب ایک زبان سیکھنے کے بعد اسکول میں کوئی اس کو دوسری زبان سکھائی جاتی ہے تو وہ ہمیں ایک گرامر کے ذریعے سکھائی جاتی ہے، یعنی ہمیں ایک گرامر کو فالو کرنا پڑتا ہے دوسری زبان سیکھنے کے لیے، اور وہ ہم قدرتی طور پر بالکل بھی نہیں سیکھ پاتے، ٹھیک ہے۔ ہاں البتہ اگر ہم امریکہ میں پیدا ہوتے ہیں، جو ہمارے والدین ہوتے ہیں یا ارد گرد کے جو بھی لوگ ہوتے ہیں، اگر وہ ہم سے انگریزی میں کلام کرتے ہیں تو ہم بذات خود انگریزی سیکھ سکتے تھے، نہیں تو جب ہم سکول میں جاتے ہیں تب وہاں ہم جائیں گے سکول میں سیکھنے کے لیے تو وہ ہماری دوسری لینگویج ہوگی، کیونکہ ہم پہلے سیکھ چکے ہیں۔ اگر ہم نے پہلے اردو سیکھی تھی تو اب ہمیں سکول میں انگلش سکھائی جا رہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ پہلی زبان سیکھنے کے بعد دوسری زبان سیکھنا قدرے مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے ہمیں گرامر کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اگر ہم اپنی بات کریں، یعنی اگر ہم اپنی بات کریں اردو گرامر کا ہمیں زیادہ علم نہیں ہوتا، اسی طریقے سے کسی انگریز کو انگریزی گرامر کا زیادہ علم نہیں ہوتا، اس کو اتنا زیادہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کہاں پہ کون سی چیز کو فٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے وہ زبان خود قدرتی طور پر بذات خود سیکھی ہوئی ہوتی ہے، مگر ہمیں انگریزی زبان سیکھنے کے لیے گرامر کا سہارا لینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے لیے وہ انگلش گرامر سیکھنا لازمی جزو بن جاتا ہے، جس کے بغیر ہم کوئی لینگویج نہیں سیکھ پا رہے ہوتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس گرامر کو سیکھنے کے لیے بھی کوئی ایک دن کا عرصہ، ایک مہینے کا عرصہ یا ایک سال کا عرصہ مختص نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب وہ ایک بچے کی کیپیسٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایک بچہ اس کو ایک دن میں سیکھتا ہے، ایک ہفتے میں سیکھتا ہے، ایک سال میں سیکھتا ہے یا ایک مہینے میں سیکھتا ہے۔ اب ہمیں اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ ایک چھوٹا بچہ جس طریقے سے بار بار غلطیاں کرتا ہے، بار بار آدھے ادھورے لفظ بولتا ہے، پھر ایک لفظ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ دو الفاظ بولنا شروع کرتا ہے، اسی طریقے سے ہمیں بھی مسلسل موٹیویٹ رہنا ہے، ہم نے بھی مسلسل انگلش کے ساتھ جڑے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے کنسسٹنٹ رہنا ہے، ہم نے یہ نہیں کرنا کہ اگر ہم نے ایک دو مسٹیکس کر دی یا ہمیں بولتے ہوئے کہیں ہچکچاہٹ ہو رہی ہے تو ہم انگلش لینگویج کو چھوڑ دیں، اس طریقے سے بالکل بھی نہیں کرنا، ہم نے اس کے ساتھ جڑے رہنا ہوتا ہے۔ اگر ایک چھوٹا سا بچہ وہ جب کوئی غلطی کرتا ہے وہ وہاں سے بولنا چھوڑ دیتا تو اٹ مینس کہ اس کو لینگویج آنی ہی نہیں تھی۔ اگر ہم اسی طریقے سے کسی جگہ پر اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو اٹ مینس کہ ہم وہ لینگویج سیکھ ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اب میں نے اپنی اسی چینل کے اوپر ایک گرامر کا کورس شروع کیا ہوا ہے، جس کو اگر آپ اس کورس کو جوائن کرتے ہیں اور اس کورس کو اگر باقاعدگی سے سیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کورس کو کرنے کے بعد آپ انگلش گرامر بہت اچھی طرح سے سیکھ چکے ہوں گے۔ میری آج کی یہ ویڈیو ان بچوں کے لیے تھی کہ میری آج کی یہ ویڈیو ان بچوں کے لیے تھی جو بار بار مجھ سے یہ سوال کر رہے تھے کہ سر اس کورس میں ہم کتنے دن میں انگلش سیکھ سکتے ہیں۔ تو میرا مقصد یہی ہے کہ جب بھی میں کوئی کورس شروع کراتا ہوں تو اپنے بچوں کا مائنڈ کلیئر کراتا ہوں، ٹھیک ہے۔ مائنڈ کلیئر اس ویڈیو سے آپ کا آلموسٹ ہو چکا ہوگا، یعنی اگر آپ اسی طریقے سے میرے ساتھ جڑے رہیں گے، بہت ساری غلطیاں ہوں گی، میں ان غلطیوں کو میں آپ کو صحیح کر کے دوں گا، بہت سارے لیکچرز آئیں گے، آپ ان کو دیکھتے رہیے، انشاءاللہ آپ بہت جلد انگلش سیکھ جائیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔